الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ ماہ مبارک، رمضان المبارک، رمضان کریم کتنی کے لیے روزوں کے بارے میں فضائل، احکام، مسائل کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر، احادیث رسول کے اندر بڑی تفاصیل موجود ہیں۔ سال ہر سال
مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے علم میں کوئی بات آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے علم نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہمیں آتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو نہیں آتا، یا اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں یہ نئے مسائل دنیا میں آئے ہیں، پہلے یہ مسائل نہیں تھے۔ تیسری اس کی شکل یہ آتی ہے کہ جہالت کی انتہا ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگ بیوقوف تھے، ہم ہی رسول پیدا ہوئے۔ تو یہ ساری جتنی بھی مفروضے ہیں یہ سارے غلط ہیں۔ یہ علم سندن عقلاً نقلاً شروع سے آ رہا ہے، اللہ نے زمین و انسانیت کو عطا کیا، اور اللہ نے یہ علم اپنے علم سے سب سے پہلے باب آدم کو عطا کیا، زمین و انسانیت میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کا اعتراض تھا کہ یہ آدم اتنا فساد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں یہ علم تھا کہ میں جانتا ہوں ہم نہیں جانتے۔ باب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء كلها، سارے کے سارے ان چیزوں کے نام سکھا، یعنی ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کے نام بابا آدم کو آتے تھے علیہ السلام، سب آتے۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے ہمیں نام نہیں ہیں، اس مسجد کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں اس کا مستری کا نام کا نام بڑا مینو نہیں آتا۔ باب آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا اس میں یہ تھا کہ سارے کے سارے نام آتے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا باب آدم کو نام نہ آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا تم بتاؤ۔ فرشتوں کا جو علم ہے وہ محدود ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم دیا، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت۔ فرشتے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو، اور ان کو وہ کام آتا ہی نہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو ہم ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نافرمانی اللہ کی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسئلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شروع سے علم عطا کیا ہے، اور تا آج علم منتقل ہو کر
نیچے آ رہا ہے. نیچے والے جب تھوڑے سے شعور میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بابا تیرے کو نہیں پتا. وہ کلے بچا رہا تھا کہ منڈے نے کیا نا بابا 500 روپیہ دے, رمضان آ رہا ہے, راشن لے کے 5000 روپیہ دے دے. وہ آج کل 500 دے کوئی شاید نہیں. وہ بابا کہتا ہے ساڑھے دور 5-10 روپئے لے کے جاتے سن, دال بھی آ جاتی سی, گھیو بھی آ جاتا سی, ٹول پتھر بھی آ جاتے سی, چینی بھی آ جاتی سی, سارے مہینے کا سارے رمضان کا راشن لے کے آ جاتا. تو بکرا کہتا بابا اور دور کا بتا سی, اور دور کے بندے ہوں کیمرے لگے ہوئے. مطلب بابا پہلے چوری کر لیتا, بابا چوری نہیں کرتا. پہلے اتنی کی چیزیں ملتی تھی ایسے, اب اتنی کی نہیں ملتی ہیں. پہلے پیسے کی ویلیو ہوتی تھی, اب پیسے کی ویلیو نہیں ہے. یہ چیزیں مجھے نہیں آتی. تو مجھے یہ کہاں سے پتہ چلا؟ جب میں سعودیہ میں پڑھنے گیا تو انڈونیشین ہمارے ساتھ تھا. 97 ملکوں کے لوگ پڑھتے تھے وہاں. ہم انڈونیشیا گئے. انڈونیشیا والوں کو ہم کو نا وہاں کا اسکالرشپ وظیفہ ملتا تھا. تو جب وہ وظیفہ ملتا نا تو وہ بھی کلاس میں آتے, ہم بھی کلاس میں آتے. جب وہ کلاس میں آتے تو کہتے الآن نحن صاحب الملیار, یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آج اسی یعنی لکھا پتی ہو گئی, کروڑا پتی ہو گئی. یعنی ان کو ملتے تو ہم کو پیسے تھوڑے ملتے تھے, 840 ریال ملتے تھے. تو ان کے 840 ریال کے کئی ملین بن جاتے ہیں. یہ حساب تھا. جب ملین بنتے تھے کتنے بنتے تھے, وہ کتنے پیسے بنتے تھے. یہ ظاہر ہے وہ لکھا پتی ہوئی کہ آج ہم لاکھوں کا پتی بنے. وہ ان کے میں نے ان کو ایک دن مسئلے پوچھنے کی وجہ سے تو ان کا ایک انڈونیشین تھا تو اس کو نا دم فدیہ ہوتا ہے. حج میں کوئی کمی رہ جائے اس کے لیے ایک جانور رکھتا, بکرا چھترا لے کر کرتا. تو وہ بکرا چھترا جو ہے 100-200 روپیہ آتا ہے, 200-300. تو مہنگا بھی لے لیتے 400 کا آ جائے, 200-300 ریال. قانونی طور پر جو ہم بکرا لیتے تھے, یہ جو چھوٹا بکرا ہوتا ہے یہ 150 ریال کا ہے. کھا کے لیے ہم صبح کا تو وہ جو میں نے کہا یا وہ مجھے آ کے کلاس میں کہتا ہے آج بڑا افسوس. کیا افسوس کرے؟ کہتا وہ ہمارا ایک مہمان آیا ہوا تھا, اس کو دم پڑ گیا. جو دم پڑا اس کو تو ہمارے کئی ملین لگ گئے. ایک بکرے کے لینے پر کئی ملین لگ گئے. ظاہر ہے وہ پیسے ان کے تھے نا, وہ انڈونیشین سے پیسے آئے ہوئے تھے. تو جب وہ ادھر آ کر اس کو صرف کرتے تھے تو 150 ریال یا 200 ریال 400 ریال کر ان کو بنانا پڑتا تھا. کئی ملین دیتے تھے تو پھر ان کو ریال میں لانا پڑتا. تو جن ملکوں کی کرنسی کم ہوتی ہے ان کو جب بڑی کرنسی لینی پڑتی ہے تو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں, اور اگر ان کو بڑی کرنسی مل جائے تو اس کے ان کے پھر بھارت جانا پڑ جاتے ہیں, بڑے پیسے ملتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. میں یہ اس لیے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ مجھے بھی نہیں سمجھا, مجھے بھی یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں, جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنے کا راشن آنا تھا, یہ کہا ہے تھوڑے پیسے یہ زیادہ ہے.
تو یہ کرنسی کی کمی بیشی کی وجہ ہے. ادروائز پہلے دور میں سیانے لوگ کہتے ہیں کہ 200-400 لباجہ یعنی میرے والد صاحب نے میری پیدائش پر جو پیس خریدی تھی مجھے دودھ فراہم کرنے کے لیے خوشی میں آتا ہے تو وہ 1,000 روپے دی تھی. اور 1.5 لاکھ تو وہ 1,000 کہتے اور اس کی کئی نسلیں رہیں جب تک والد صاحب آزاد رہے اس وقت تک اس کی نسل بدل گئی. اللہ تعالیٰ کو اب آپ کہیں گے حضرات میں مجلے میں کیا گیا. آپ جو مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ 50 سال کتاب بھی ہے تو مسئلہ جو ذکر کرنا ہے ہم نے وہ رمضان شریف کے حوالے سے نا ہم نے چند مسائل چند احکام چند مسائل کیونکہ ماہ رمضان بالکل قریب آ گیا ہے. آئندہ ہم روزے کے ساتھ اور یقینی انشاءاللہ یعنی یہ نہیں کہ وہ دن چاند نظر آ رہا ہے میرا پر روزہ خود سے شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جو مرضی کریے جمعے کو روزہ ہے تو جتنی نئی ٹیکنالوجی جتنی مرضی آ جائے اس کو اتنا آگے پیچھے نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مہینہ جو ہے وہ ہاتھوں سے گرتے تھے ایسے ایسے تو 2 دفعہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کیا ایسے تو یہ 10 ہو گیا 10-20 ہو گئے 10 ہو گئے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیا جائے 10-20 ہو گئے. اور ایک دفعہ آپ نے نہیں پوری اچھے کہا مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 20 کا ہوتا ہے. اسلامی مہینوں میں نہ 28 کا کوئی مہینہ ہوتا ہے اور نہ ہی 31 کا کوئی مہینہ. ہمارے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی 32 تاریخ کو سکول کھلیں گے اور کہتے ہیں 14 اپریل کو ہوتا. کوئی بندے کہتے ہیں کہ وہ سبقت رضانی نہیں کرو, کوئی کہتے نہیں وہ آمدن خستر لوگ ایسا کرتے ہیں اور قصدن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے واقعاتاً ان کو خاتم النبیین لفظ نہیں آتا تھا یا انہوں نے قصدن جان بوجھ کر خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا. ان کا معاملہ اللہ کے ہاں. میں اور آپ اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کے مجاز آنے کا اس کو فیصلہ کریں. اس کا فیصلہ کرنے والا موجود ہے, وہ فیصلہ کرے گا. ہم کسی کی دل پر کسی کی زبان پر کسی کے عمل پر ہم کیا بلا تسألون عما كانوا يعملون. قرآن کہتا ہے تم نہیں پوچھے جائے گے وہ کیا کام کرتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے کہ 14 رمضان 14 اپریل کو روزہ ہوگا. یہ ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ تو نہیں. ہمارے یہاں تو یکم رمضان کو ہوگا اور یکم شوال کو عید ہوتی ہے. ہم ان کو مانتے نہیں ہیں, نہیں ان کو مانتے. کیوں کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے, ان کا تعلق عیسوی مہینوں سے ہے ہی نہیں. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہے کیا آپ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آج یہ ہے کیا اور ہم اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں اور اس کے اغراض کیا ہیں جو اور بہت سارے اغراض ہیں.
رائج کیوں کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے اسلامی مہینوں کو کیوں نہیں رائج کرتے؟ ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہم یہ آتے ہیں، ہمیں واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ ہمیں یہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی ہمیں اپنے دین کی جو دین کی سوجھ بوجھ ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اور ہم کو ان کی سوچ بوجھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا آپ اپنے پیسے 1 2 3 سے گن سکتے ہیں؟ آپ کیا واحد اثنین ثلاثہ اربعہ سے نہیں گن سکتے ہیں؟ 1 2 3 4 سے نہیں گن سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ 1 2 3 4 گنیں، نہیں ہم 1 2 3 4 گنیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم اپنے طور پر تو سمجھ سکتے ہیں اور ہم کسی کے کچھ نہیں خیال کرتے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ سوال ہے کہ اس سے 3 سال بعد 1 مہینے کا جو مشاہدہ ہے وہ تمام تر سرکاری ملازمین کا اور غیر سرکاری ملازمین کا ختم ہے۔ یعنی جو شمسی سال ہے اس میں سال کا 10 دن کا فرق ہے، 10 دن، یعنی قمری سال جو ہے، اسلامی سال جو ہے وہ 355 دنوں کا ہے اور جو شمسی سال ہے وہ 365، 10 دن کا پتہ چلتا ہے۔ اب 10 دن ہر سال میں کم ہو تو 3 سال میں ایک غریب آدمی کی تنخواہ ختم ہوگی، ایک دن۔ بتاؤ انگریز کی سوچ دیکھو کتنی ہے، اور غریب کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے کہ غریبوں کا ہو، غریبوں کا ہو، غریبوں کا ہو، ان کا ہم بھی دنیا میں غریب کے سب سے زیادہ نمبردار ہیں، ہم بھی غریب پرستی کرتے ہیں، ہم بھی غریبوں کا تعلق کرتے ہیں، ہم بھی غریبوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی ملازمین کے ساتھ ہیں، ہم بھی یہی۔ جس شخص نے مانا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے اپنی سرکاری ملازمت پوری کی یا کم از کم 36 سال تک چلا گیا، اس نے 26 سال 36 سال اس نے نوکری کی، ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاپڑ ملتا سرکار کے، اس کے نوکری پوری کرنے کے بعد 1 سال کی تنخواہ، پورے 1 سال۔ اس کو کہتے ہیں غریب ترسیم، غریب کی معاونت، غریب کی حفاظت، یا سمجھ لو یہ ان کا نسخہ ہے، میں آپ کو بتا چاہتا ہوں ان کا نسخہ ہے، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اگر یہ کیا جائے تو پھر اس کی اگر نوکری ہوگی تو اس کی 1 سال کی تنخواہ پڑے۔ اگر وہ انگریزی مہینے میں کام کرتا ہے تو کم ہو جائے گی 1 سال کی تنخواہ غریب کی، اور اگر اسلامی مہینے میں کام کرتا ہے تو اس کی 1 سال کی تنخواہ بڑھے گی۔ یہ ہے اسلام۔ دوسرا جو میں ان کو کہتا ہوں کہ غلامی میں بدل جاتی ہیں قوموں کے، غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے، کہ ہم لوگ ملک آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے لیکن اپنے آپ کو ابھی تک اپنے غلام ہیں، اور غلام ہیں ان کے کہتے ہیں ایسے کرو، کہتے ٹھیک ہے، کہتے ایسے کرو، کہتے ٹھیک ہے، یس سر کیا اور ہمارے ہاں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ غلام آدمی جو ہے وہ
اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے غلامی سے نجات دی۔ ادروائز پہلے بندے بھی اور عورتیں بندوں کو غلام کہتے تھے اور عورتوں کو لونڈیاں کہتے تھے۔ ان کی بھوک لگتی تھی اور یہ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ان کی تفشیش ہوتی تھی، ان کی دیکھ چیکنگ ہوتی تھی کہ اس کا دانت ہے، اس کا دانت نہیں ہے، اس کا کان ہے، اس کا کان نہیں ہے، اس کے بال ہیں، اس کے بال نہیں ہے، اس کے پاؤں ٹھیک ہیں، اس کے ناخن ٹھیک ہیں۔ اگر ان میں نقص نکلتا تو اس کے اتنے درم و دینار کام ہو جاتے تھے۔ یہ جیسے ہم بکروں کو قربانی میں چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ سنگ ٹھیکا ہے یہ ٹھیکا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی قیمت لگتی تھی اور منڈیاں لگتی تھی۔ اسلام نے بہانہ بنایا، میں یہ باتیں اس میں سنا رہا ہوں کہ یہ میں نے رمضان سے اللہ نے رمضان المبارک کو پورے مہینے کو سیزن بنایا معاف کرنے کا۔ معاف کرنے کا بہانہ اللہ نے تراشا اور مانگنے کا راستہ بتایا اور ان دنوں میں اپنے گھر آنے کی اور مانگنے کی ایک ریت بنائی ہے اور لوگوں کو آئے کہ آؤ میرے پاس، میں نے سیزن لگایا ہوا ہے، سانگ لگا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، عرس ہے، آ جاؤ سیزن ہے۔ تو بہت سیزن دیکھتے رہتے ہو، ہمارا سیزن دیکھو، ہم نے سیزن لگا ہر آدمی اپنی دکان چمکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنا رمضان پورے سال کا نہیں بناتا، رمضان خدا نے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ فرشتوں کی اور بھی بہت ساری ڈیوٹی لگتی ہے، ان میں یہ بھی ڈیوٹی لگتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ڈیوٹی بھی سنا، ڈیوٹی کیا لگتی ہے؟ اعلان کرو یا باغیت خیر اقبل، یا باغیت خیر اقبل، یا باغیت شر اقصر۔ او باغی، باغی کو ہے نا تلاش کرنے والا، او خیر کے تلاش کرنے والے میرے دربار میں آ جا، اور شر کے تلاش کرنے والے باز آ جا۔ یعنی منادی ہو رہی ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، خیر کے تلاش آگے آئے اور شر کے تلاش رک جائے، باز آ جائے، تمہیں وارننگ کرنا ہے، یہ منادی ہے۔ میں وہ اس لیے آپ کو یہ بات سنا رہا تھا کہ یہ دن جب شروع ہوتے ہیں تو ان کا اور ان کا مسئلہ ہے کہ یہ مہینے غلامی کے تصور میں آ نہیں سکتے۔ اسلام نے آزادی انسان کو عطا کیسے کی؟ اب قرآن سنیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی سے قتل ہو جائے غلطی سے وہ غلام آزاد۔ ماہ رمضان میں اس نے مجاہدت کر دی، روزہ قبول کیا، وہ غلام آزاد۔ قسم کھا لی پورا نہیں کر سکا، قسم کھا لی پورا نہیں کر سکا، قسم پوری نہیں ہوئی، فرمایا غلام آزاد۔ حج میں کوئی ایسا کام رہ گیا جس پر فدیہ آتا تھا، غلام آزاد۔ کیونکہ اتنے بہانے بنائے انسان کو آزاد کرنے کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں ذکر کی، احادیث شریف میں آئے کہ یہ کام ہو گیا۔ فرمایا سب سے بہترین وہ غلام آزاد کرنا صدقہ ہے جو
قسم آزاد کر انسانیت آزاد ہوتی رہی. ایک وقت آیا کہ شاہ فیصل نے اعلان کیا کہ دنیا میں غلامی ختم، آج کے بعد کوئی غلامی نہیں. اگر کسی شخص کے پاس اب بھی کوئی غلام ہے یا کوئی لونی ہے اور اس کو آزاد نہیں کرنا چاہتا اور اس کے پیسے لینا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس آ کر پیسے دے لے، لیکن آج کے بعد غلام کوئی نہیں ہوگا. اور یہ دور ہے کہ اس وقت دنیا میں قرآن و حدیث کے اندر احکام تو موجود ہیں لیکن غلام کوئی نہیں. کس نے یہ غلامی سے انسان کو آزاد؟ اسلام نے. اسلام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو غلامی سے آزاد کرتا رہا حتیٰ کہ وہ دنیا میں غلامی کا نظام ختم ہو گیا. احکام موجود ہیں. آج دنیا میں کوئی غلام نہیں اور نعرہ یہ لگتا ہے کہ ہم اب پھر غلام ہونا چاہتے ہیں. ہم پھر غلام ہونا چاہتے ہیں. جیسے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے، جیسے عورتیں پہلے منڈیوں میں بکتی تھی، ایسے ہمیں باپ سے آزادی دے دو، ہمیں بھائی سے آزادی دے دو، ہمیں بیٹے سے آزادی دے دو، ہمیں شوہر سے آزادی دے دو، اور میرا جسم اور میری مرضی کے نام کے نعرے لگا کر آپ وہی نظام لانا چاہتے ہیں دوبارہ کہ ہم بھی دوبارہ منڈیوں میں بکیں گے اور ہمارے لوگ ریٹ لگائیں گے کہ میرے بال اتنے خوبصورت ہیں، میرے کان میں پانی اتنی خوبصورت ہے، میرا ریٹ اتنا ہونا چاہیے، میرا ریٹ اتنا. یہ دیکھتا قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ قیامت تک اسلام میں زندہ ہے. اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام دنیا کے نظام کو مٹانے کے لیے آیا. دنیا کے سارے نظام مٹ جائیں گے، ایک نظام رہے گا اور وہ نظام اسلام ہے. اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دوبارہ زندہ کیا. ایک وہ بہانہ بنایا انسانوں کو آزاد کرنے کا، اور یہ بہانہ بنایا گناہوں کو معاف. انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے پسند کرتے ہیں اس شخص کو جس سے غلطی ہو جائے اور پھر معاف. ہمارے ہاں یہ لفظ چلتا ہے نا انگلش میں سوری کا، عربی میں آف والا چلتا ہے، اور ایسی بھی اپنی زبان کو ایسی کو بھی زبان آ گئی، ایسی بھی کبھی یاد کیا یار جان دے لالی میں لکھا ہے جان دے سے. تو ہماری بھی زبان ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں کے لیے زبانیں سناتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیل لگائی ہے اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے جہاں جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے اور مفسرین نے اپنے قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والے کہہ کر پھر اللہ کا مطلب کوئی نہ کوئی حکم کرنا ہوتا ہے، کسی کام کا روکنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکم اس میں ضرور ہے. یہاں بھی کہا ایمان والوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب ہو گئے، پھر فرمایا روزے فرض ایسے کہ پہلے ان پر فرض پہلے ان پر فرض تھے، اس کا مطلب ہے ہم پر بھی وہی روزے فرض تھے. فرض وہی ہوئے لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ امت میرے لاڈلے پیغمبر خاتم النبیین کی یہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جو پہلی امتوں میں روزہ تھا، تو تخفیف فرما. پہلا روزہ کیسے تھا؟ آپ کیا ہے؟ پہلا روزہ تھا کہ سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا تھا اور سورج غروب
پر فرض ہے وہ نہیں رکھتے. یہودیوں عیسائیوں پر آپ بھی فرض ہے نا, ان کی قرآن انجیل تو موجود ہے نا. یہودی اگر سے آبادی کے اعتبار سے کم ہے لیکن وجود جو ہے عیسائی مسلمانوں سے زیادہ ہے. اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں نہیں مسلمان رکھتے ہیں. تو مسلمانوں کا روزہ جو ہے وہ کبھی 11 گھنٹے کا ہوتا ہے, کبھی 12 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک وقت مقرر کر دیا اور کہا ثم اتموا الصیام الی الليل. وہ روزہ جو پہلے تھا ہونے میں چاہیے ہمیں یہ صبح صادق سحری کے ساتھ شروع ہوگا اور غروب آفتاب سے ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ روزہ رکھیں. ہمارے لیے رات کو کھانے پینے چلنے پھرنے سونے اٹھنے بیٹھنے بیویوں سے مباشرت کرنے سب اجازت ہے. دن کا روزہ رات کا روزہ رات کا دن کا روزہ دن کو روزہ رکھنا. روزے کی افادیت اپنی جگہ پر, صحت اپنی جگہ پر, روزے کا کام جو ہے وہ اپنی جگہ پر. روزہ اپنا کام کرتا ہے کیونکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ, کان کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, پاؤں کا بھی روزہ ہے. پورا جسم روزے دار کا روزے والا پورا جسم ادھر رکھا. آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان یدع طعامه وشرابه. جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا روزہ نہ رکھے, اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. میں نے کئی دفعہ یہاں جمعہ پڑھایا, کئی دفعہ میں نے پڑھائی, میں نے صاف کہا کہ جس بندے نے قربانی کا مقصد نہیں سمجھا وہ قربانی نہ کرے. اللہ کو اس کے گوشت موشت بکرے چھکرے کی ضرورت نہیں. تو وہ کروڑ دی لے لگے قربانی, وہ اللہ نے ٹھیک ہے, اللہ نے گوشت کھانا قرآن کہتا نہیں دینا اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو ایسے شخص کی بھوک پیاس یا بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا, وہ کھائے پیے بچے جو اس کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے روزے. جو بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑنا, جس بندے نے فراڈ نہیں چھوڑنا, جس بندے نے یعنی روزے داروں کو لوٹ مار میں نہیں کمی کرنی, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رکھے نہ رکھے, وہ بھوکا رہے نہ رہے, کھائے نہ کھائے, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیوں روزہ رکھا, میرے روزے کے رکھنے کا مقصد کیا تھا. اللہ نے تو کہا کہ ہم نے روزہ رکھوایا لعلکم تتقون, کہ تم میں پرہیزگاری آ جائے, تقوی آ جائے. ایک مہینہ تم مشق کر لو, ریہرسل کر لو کہ نیکی کیسے کی جاتی ہے, دعائیں کیسے کیا مانی جاتی ہیں, اللہ کے سامنے کیسے گڑگڑایا جاتا ہے. ایک ہی انسان ہے دنیا میں جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی, اس میں ایک ہی انسان کو ایسا بنایا جو سیدھا ہو کر کھاتا ہے. ورنہ جانور اللہ تعالیٰ نے سیدھا منہ ہی نہیں دیا. پہلے کیا اس کا منہ بنایا نیچے, وہ بھینس ہے تو وہ نیچے کھلی میں منہ ڈال کر کھاتا ہے, بکرا ہے وہ چترا ہے تو وہ نیچے منہ ڈال کر, وہ شیر ہے, وہ بگار ہے, وہ چیتا ہے, وہ کتا ہے, وہ بلا ہے,
ان کو منہ ایسا دیا ہے حتیٰ کہ درخت پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچتا نہیں ہے، ایسے درخت ہوتا ہی نہیں، اس کی جیسے ایسے آتی، اور جتنی کوئی ٹائم زیادہ جتنی اس کو زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کہیں کہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جانوروں کو درندوں پرندوں کو بنائے ایسے ہے کہ وہ عقاب ہے، وہ شہید ہے، وہ کبوتر ہے، اس نے نیچے جھک کر کھانا کھانا اسی میں کھا نہیں سکتے، انسان کو کہا نہیں تم نے نیچے سے کھانا لینا اور ایسے کھانا، کیا بات ہے، بتاؤ ایسے دنیا میں جسے نا قرآن کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا میں اور کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں بنائی اللہ، ایک انسان کو بنایا اور پھر کہا ہے کہ تم نے جھکنا ہے میرے سامنے، اور یہ تراویح یہ قیام اللیل یہ ریہرسل ہے، مشق ہے کہ میرے سامنے جھکو، میرے سامنے جھکنا ہے تو میرے سامنے۔ اقبال نے کہا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی لباس، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا رہا، اللہ نے یہ تیرا من تن اپنے لیے جھکنے کے لیے بنایا تھا۔ وہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا تو پھر اس کے دماغوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جہاں سجدہ کرنا تھا وہاں ہم نے سجدہ نہیں کیا، اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں ہم جھکتے پھرتے ہیں، کسی کے گوڑے میں ہاتھ لگاتے ہیں، پیروں میں ہاتھ لگاتے ہیں، کس کو تم نے کس کو تم تو پڑھا کہ اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کہا تم نے جھکنا نہیں وہاں جھکے ہوئے ہیں، اور جہاں کہا جھکنا ہے وہاں جھکتے ہیں۔ اس لیے قیام اللیل کی ریہرسل کریں، پھر تراویح کی ریہرسل کریں، پھر تہجد کی ریہرسل کریں، پھر رونے کی ریہرسل کریں۔ یہ رونا نام بھی آئے گا، کوئی رونے والا نہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا دو قطرے ایسے ہیں زمین پر گرتے بعد میں عرش پر بخشش کا اعلان پہلے ہوتا ہے، ایک میدان کاغذات جہاں شہید کا خون کا قطرہ ہے تو وہ زمین پر بعد میں جاتا ہے، بخشش کی شہادت کا یہ مقام ہے کہ وہ اس کی بخشش کے اعلان عرشوں پہ پہلے، اور ایک ندامت کا آنکھوں سے برسنے والا آنسو وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی بخشش کا اعلان، اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان عرش پر پہلے ہے۔ میں نے پلکوں سے دریا پہ دستک دی، میں نے پلکوں سے دریا پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی دعا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے دریا پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ آخری کلمات سننے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو کیا اعلان ہے، کیا اعلان ہے، اللہ نے کیا اعلان ہے، پیغمبر اعظم نے کیا اعلان ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
فرمایا جو آدمی قیام کرے تراویح پڑھے سب کا گناہ معاف. فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ سب کا سارے گناہ معاف. لیلۃ القدر جاگ کر گزار دی اس نے, لیلۃ القدر ایک رات جاگ کر اس نے گزار دی, سب کا سارے گناہ معاف. ہو رہا ہے نا, اعلان ہو رہا ہے نا, اعلان ہو رہا ہے, بخشش کے بہانے اور اعلان کر رہے ہیں روزے رکھ لو گناہ معاف ہو جائے, قیام کر لو گناہ معاف. فرمایا دنیا میں سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور ماہ رمضان اس کی بخشش سے پہلے. کیا اس سے بڑی کیا سکتی ہو, اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. فرمایا دو بد نصیب ہیں, ایک وہ جو جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود تھے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہیں حاصل کی, اور ایک وہ بد نصیب ہے جس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا تھا اور اس کی بخشش کے بجائے گزر گیا. اور کیا چاہتے ہیں, اس سے بڑا اعلان کیا چاہتے ہو. اعلان ہو گیا ماہ رمضان میں روزے بھی آئیں گے, سحر بھی ہوگی, افطاری بھی ہوگی, دعائیں ہوگی, سحری کے وقت بھی افطاری کے وقت بھی, قبولیت کے اوقات جو مانگو ملے گا, جو مانگو ملے گا. اور پھر فرمایا بخشش کے اللہ نے دریا بہا دیے ہیں, اور آؤ تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح, اعلان ہو رہے ہیں حل من مستغفر, حل من مسترزق, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی میری دربار سے خزانے لوٹنے والا, آ جائے. اللہ اکبر. اب بھی اگر آپ کو سمجھنا آئی تو پھر اس کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے میں نے جمعہ پڑھایا تھا, آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. رمضان کے بعد جمعہ پڑھاؤں گا تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ یہی تھا کہ میں نے گھنٹہ پورا اپنا اس بات پر لگایا کہ سمجھ لو کہ یہ مہینہ آ گیا, اس سے کچھ ہم نے کمانا ہے, اور یہ مہینہ گزر جائے گا تو پھر میں آؤں گا تو پھر آپ کو یہ کسی میں ہمیں کسی نے جگایا ہی نہیں تھا, سوئے رہے, ہمیں کوئی جگاتا تو ہم جاگتے, جگایا نہیں تھا تو یہ میں صدا دے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں نا فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو دعا کر چلے. دو کا مہینہ ہے, دو